ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دہشت گردوں کے حامی، اور اس کے اوپر آپ نے لائیو کال سنی، لوگوں کی آرا سنی، ہم نے تصویریں دکھائیں، اور بیچ بیچ میں ہم آپ کو تصویریں دوبارہ جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے، اور ہمارے لائیو نمبرز اسکرین پر جو ہے وہ آن ایئر ہیں، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اپنی قیمتی آرا سے جو ہے وہ ہمیں مستفید کر سکتے ہیں، ہمیں انتظار رہے گا آپ کی جو ہے وہ لائیو کالز کا۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں، جی ہاں، مطلب جب تک دیکھیں جہاں آپ، بلکہ میں یوں کہوں کہ آپ نے جو بات کی کہ عدالتیں جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، پہلے میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی احمد، دوبارہ میں ایک پوائنٹ جو بیان نے ریز کیا، جی کون صاحب؟ ذکر کیا کہ وہ میں احمد بول رہا ہوں، وہ جو جج صاحب کا ذکر آیا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جج صاحبان ہیں، ان کے بارے میں مجرموں کے خیالات یہ ہیں کہ وکیل کیا کرنا، جج ہی کر لیتے ہیں، کہ وہ پتہ ہے کہ وہ 120 لوگوں کا قتل کیا اور ان کو رہائی دینے والے یہ جج صاحب جو وہ جن کی دو آنکھیں آپس میں نہیں ملتی تھی، اب وہ گاڑی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے پاکستان گورنمنٹ کی، اور وہ بھی جو بم پروف گاڑی، تو اپنا بیٹا جب دیکھا پکڑا گیا تو پہلے نام دیا جلدی سے اندر اور پھر واپس لے لیا، تو یہ کہاں کہ جو ہے نا انصاف ہے، اور پھر اس کو بچا بھی لیا اور سارا کچھ، اور حکومت کی جتنی وہ 2 جیلیں ان کے زمانے میں ٹوٹی، جتنے مجرم تھے بنو سے گئے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ سارے جا کر دوبارہ طالبان بن گئے اور وہ پاکستان فوج کو شہید کرتے رہے، اور یہ فوجیوں جو ہمارے فوج کے سپہ سالار ہیں ان کے بارے میں ان ججز کے خیال ہے کہ احمد خان صاحب ہے، وہ بھی جج ہے، وہ بھی چاہتے ہیں یہ فوج جو ہے نا فیصلے کر رہی وہ نہ آئے، تو یہ کیسے جج ہیں ہمارے ملک کے کہ وہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا ایسے شخص کو نکال دیتے، اور جب وہ جج ہوگا وہ کتنے فیصلے سچ پر کرتا ہوگا۔ یہ جو ہمارے ججوں کا جب انہوں نے نام لیا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ ہمارے یہ جج ہیں، اور ان میں سے 700 مجرم جو نکلے تھے جو پھانسی کے تھے، انہوں نے جا کر دوبارہ طالبان جوائن کر لی جو پکڑ کے جیلوں میں دیے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے افتخار چودھری صاحب کے زمانے کی باتیں ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی عدلیہ آزاد ہے، یہ ایسی آزادی انہوں نے دی کہ پورا ملک بیڑا گرک کر دیا، اور ایک بھی قیدی جو سزا پھانسی کا وہ جیل میں واپس نہیں رہا، جہاں تک کہ جیلیں تلوائیں 2، اور باقی جو ان کے پاس کیس گئے وہ 2200 کیس تھے ان کے زمانے میں، وہ سب کے سب انہوں نے رہا کر دیے۔ جب پوچھا تو کہتا ہے گواہ نہیں ہے۔ ارے خدا کے بندے، تجھے خدا کا قہر تیرے پر نازل ہو جب تم نے جانا ہے خدا کے پاس واپس، اور تم اس وقت پتہ چلے گا کہ گواہی جب تو اس سیٹ پہ آیا تنخواہ لیتا ہے، اور جو پیچھے سے پیسے اس کی جیب میں یا تحفہ تن اس کو مل جاتے ہیں، یہ وہ چھڑا دیتے تھے، وہ پیسے، وہ کوٹھیاں جو کہتا تھا میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اب پتہ کرو تو کتنی جائیداد اس کی بن گئی ہوگی اور بیٹوں کی کتنی بن گئی ہوگی، جس کو اس نے پولیس میں ایس پی میں وہ جو اس کو بھرتی کروایا تھا، آفیسر بنایا تھا۔ تو یہ حرکتیں تھیں اس جج صاحب کی۔ ابھی تو تاریخ چھپے گی، اخبار تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، جب کتابیں چھپیں گی اس کے خلاف تب زیادہ پتہ چلے گا کہ کیا کیا کرتا رہا یہ۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ تو ججوں کا جہاں پر حال ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس نے 150 قتل ملک اسحاق نے قبول ہے کہ میں نے 150 بندے مارے، اور اس کو باعزت بری کر دیا گیا، اور یہ بھی خبریں آئیں کہ محکمہ داخلہ کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا ماہانہ وظیفہ بھی جاتا رہا جب تک وہ جیل میں رہا، اور ابھی بھی اس کو جاتا ہے، سرکاری اس کو جو ہے وہ پروٹوکول بھی دیا ہوا ہے۔ جب دہشت گردوں کی حمایت گورنمنٹ کرے گی، جج ان کے لوگ ہوں گے، کیونکہ جج ہی نہیں ہے، وہ دہشت گرد بیٹھے ہیں۔ بے شک، یہی آپ سے جو میں بیان کرنا چاہی تھی پہلے، کہ ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا شروع سے ہی کہ قانون جو نافذ ہے پاکستان میں وہ بہت ضعیف ہے۔ ہمارا صرف پوائنٹ آف ویو یہ تھا نقطہ بیان کرنے کا جو میں شروع سے بیان کرنا چاہتی کہ جیسے ابھی سائیوں نے 2 دہشت گردوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیا، تو یہ نہیں، وہ بالکل انوسنٹ لوگ تھے، ہاں، انہوں نے دہشت گرد ان کو کلیم کیا، مطلب انہوں نے
ایک غلط فہمی میں یا کلیم کیا کہ یہ دہشت گرد تھے, انوسنٹ جلا دیا, تو اگر مان لیں وہ دہشت گرد بھی تھے ایک منٹ کے لیے, مثال کے طور پہ مان لیں, تو ان کا اس کا بھی کوئی ایک طریقہ ہے کہ ان کو سزا دلوائی جائے, ان کو عدالت میں. زندہ جلانا مطلب کیا؟ زندہ جلانا کہاں کا مطلب, جس طرح سنا ہے میں نے ایک رپورٹ میں کہ پاپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ نہیں ہیں, لیکن وہ جتنا مرضی کہتے رہیں, لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی دہشت گردی ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو القاعدہ کر رہی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن کی تعلیمات نہیں ہیں, تو پھر آپ کیوں پوری دنیا میں مسلم ٹیرر کا راگ الاپ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, کہ مطلب اگر یہ نبی کریم کی تعلیمات نہیں ہیں, جیسا کہ اسلام کے اندر آپ کسی روایت سے ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے کہا کہ خودکش حملے کرو, تو پھر آپ مسلمانوں کے نام کے ساتھ ٹیرر کیوں لگاتے ہیں؟ وہی کام جب آپ کے چرچ نے کیا, لوگ نکلے اور پکڑ کے انہوں نے 2 لوگوں کو زندہ جلا دیا, اس کے بعد تصویریں کھینچتی رہی, ان کی لاش پہ ڈنڈے مارتے رہے, جو کہ سوختہ لاشیں تھیں, مطلب کچھ قواعد اور ضوابط ہیں, ہم اس کی بنا پہ وہ تصویریں ٹی وی پہ نہیں چلا سکتے, لاز ہیں, کچھ ریگولیشنز ہیں, وہ تصویریں میرے پاس ہیں, اگر کسی کو دیکھنی ہو تو میں دکھاؤں, بلکہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ راک کا ڈھیر بنا ہوا ہے انسان, اس کو تک کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. جی ہاں, وہ آپ کا کیا بگاڑ لے گا؟ یہ کیا چیز ہے؟ مطلب آپ کے اوپر اگر دہشت گردی کارروائی ہوئی تھی تو آپ نے جواب میں دہشت گردی سے جواب دیا اس کا. میں اس چیز کو پوائنٹ بنا رہا ہوں کہ جب عدالتیں کام نہیں کریں گی اور چودھری افتخار جیسے لوگ بےمان کرپٹ فرعون, مطلب فرعون اثر کہیں اس کو, کوئٹہ میں جنازے رکھے رہے ہمارے 100 اور اس کے اوپر کان پہ جو نہیں رہے گی, چھوٹے سے کسی کو تھپڑ مارنے میں 100 موٹر ایکشن لے لیتا تھا, اور نہیں لیا تو کوئٹہ کے مجرموں پہ نہیں لیا, پنجاب کے مجرموں پہ نہیں لیا, اس کو چھوڑ دیے. ایک اور کالر کو شامل کروں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میرے بھائی آپ لوگوں کو خدا اچھا رکھے. ایسے کون صاحب کہاں سے؟ اچھی باتیں کر. میں ماجد موسوی صاحب. جناب بس بھائی میں یہی سنتے سنتے بس دعا کرتا ہوں میرے اللہ رسول پنجتن پاک بارم 14 معصوم کے سب سے واسطہ دیجئے امام حسین کا کہ یہ قتل کرنا ختم ہو جائے. بس میں اپنی مدد کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, سب مل کر دعا کریے. کسی کی جان لینا, کسی کو بیوہ کرنا, کسی کے یتیم کرنا بچوں کو, اسی سے کیا یہ پریشانی ہے. اللہ ان کو نیک توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے خیبری یا علی. نعرے صفدری یا علی. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہدایت ٹی وی زندہ باد, آپ کی ٹیم زندہ باد. شکریہ. غلام علی یا علی مدد. خدا سلامت رکھے, خدا خوش رکھے آپ لوگوں کو. بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے نیو جرسی امریکہ سے. ماجد موسوی صاحب, آپ اپنے مخصوص طریقے سے عبادت انجام دیا کرتے ہیں. یہ ہمارے کالرز ہیں, مطلب کہ جب بھی ہم یہ پروگرام لے کر بیٹھتے ہیں ہم اس میں سے جو بھی انفارمیشن لے کر آتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ آتے ہیں اور اپنا اس میں حصہ ڈالتے ہیں. جی ہاں, اور اس سے بہت انکریجمنٹ ملتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم کسی سے باعث نہیں ہیں. جی ہاں, ہم چاہتے ہیں پاکستان میں عدلیہ بھی کام کرے, بے شک قانون بھی حرکت میں آئے, گورنمنٹ بھی کام کرے. کسی کو حق نہیں پہنچتا, نہ شیعہ کو, نہ سنی کو, نہ کسی کو, کہ کوئی اٹھے اپنا بدلہ لے اور کسی کو گولی مار دے. ہم ایک ملک کا پاسپورٹ رکھتے ہیں, جی ہاں, ہم اس کی شہریت رکھتے ہیں, ہم اس کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں, تو قانون وہاں موجود ہونا چاہیے کہ وہ کام کریں. اب دیکھیں نا, اور میں تو کیونکہ میں تو اپنے مولا علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی کو ایک عام انسان عدالت میں لے گیا تھا جبکہ وہ وقت کے خلیفہ تھے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ خواجہ مقصود حسین جعفری, بعض آزاد کشمیر سے. خواجہ مقصود حسین جعفری صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آزاد کشمیر سے, فرمائیے. جی یہ آپ سے بات کر رہی تھی کہ آج 4-5 دن سے آپ کے اسٹیشن کی آواز بالکل بند کی ہوئی گئی تھی. آپ یہ کوئی 10-15-20 منٹ ہوئے کھلے, یہ کمپلین تھی کیونکہ آپ کا پروگرام بہت ہی معیاری ہوتا ہے, ہم بڑی باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے,
میں اپنے ٹیکنیکل اسٹاف کو جی جعفری صاحب آپ کی جو ہے وہ کمپلینٹ آ گئی ہے، میں اپنے ٹیکنیکل اسٹاف سے اس کو کہہ دوں گا اور اس کو دیکھ لیں گے آزاد کشمیر میں. اب آپ کی طرف آواز آپ کہہ رہے ہیں درست آ رہی ہے جی؟ اب آپ کی آواز آپ کی طرف درست آ رہی ہے، کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پروگرام کے حوالے سے؟ جی آواز اب تھوڑی آ رہی ہے لیکن کمپلیٹ میں آواز سنائی نہیں دے رہی صحیح. والیوم اس کا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے اس پرابلم کو. چیک کروائیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ. کروا دیں، ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکلی کی کوئی پرابلم ہو، کوئی اسے چیک کروا دیں. جی ہاں، اس کو چیک کروا دیں گے. کچھ پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے. پروگرام آپ کا بہت معیاری ہے، بہت اچھے پروگرام، بڑی اس کی ضرورت ہے. خدا آپ کو اس پروگرام کو چلانے کی توفیق دے. جی بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے ہمارے پروگرام میں، اور جو بھی آپ کی جو بھی آپ کی پرابلم ہے اس کو اوور کم کیا جائے گا. ہم اپنے ٹیکنیکل اسٹاف سے کہیں گے اس کو چیک کریں. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا دکھ، جو ہمارا گلہ کہہ لیں، شکوہ کہہ لیں، غم کہہ لیں، وہ یہ کہ ایک ملک مانگا گیا تھا جہاں پر کہ مسلمان اپنی عبادت سکون کے ساتھ انجام دیں. نظریہ پاکستان یہی تھا نا. جی ہاں، کہ بھئی دو قومی نظریہ یہی تھا. کہ جب اس دن بات ہوئی ایک پروگرام میں تو پوری علی شان حسین صاحب نے اس کی پوری ہسٹری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی کہ جب وہ بنگال کا معاملہ ہوا تھا تو وہاں سے یہ دو قومی نظریے کو وہ ہوا. ایک اور کالر کو شامل کروں. جی السلام علیکم. میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے پروگرام میں. تو وہاں سے اس چیز کو محسوس کیا گیا. ایک اور کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ السلام جی لاڑکانہ سے غلام رسول صاحب کہہ رہا ہوں. لاڑکانہ سے کون صاحب؟ غلام رسول لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں. جناب غلام رسول صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. یہ آپ کا تمام اچھا سا پروگرام ہے. ہم آپ کو تمام یہ بات ہے کہ یہ جو آپ کا پروگرام دہشت گردی کے حساب سے جو چل رہا ہے یہ اچھا کام ہے. آپ اپنی اچھی ہدایت دے رہے ہیں، مگر یہ جو دہشت گردی ہے یہ چلتی رہے گی. یہ نظام ایسا ہے یہاں پر پاکستان میں، کیونکہ ایک دوسرے پر باتیں ہوتی ہیں زیادہ، اس لیے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس سے یہ نہیں گزر ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ دوسرے یہ کہ جو ہمارے یہاں پر شکارپور کا جو یہ واقعہ ہوا، یہ جو دہشت گرد ہے یہ ہمارے پسگرد نہیں رہتے ہیں، یہ ادھر ہی رہتے ہیں. اگر ہمارا یہ جو قانون ہے یہ جو حرکت میں اگر آ جائے تو تمام یہ بہترین کام ہے. ابھی آیا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں آیا ہے، یہ قانون حرکت میں آیا بھی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ تحفظ دلائیں گے اور یہ بہتری آئے گی. آپ کا غلام رسول صاحب آپ کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، انٹیریئر سندھ سے ہے. یہ بتائیے شکارپور دھماکے کے بعد سے ابھی گورنمنٹ نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ تمام اچھی بہتری نظر آ رہی ہے. یہ جو دہشت گرد تھے وہ پکڑے بھی گئے ہیں. اگر یہ ہماری جو انتظامیہ ہے اگر ایسے کام کرتے رہے گی جیسے ضرب عجب چل رہا ہے دوسرے شہروں میں، یہاں پر بھی یہ اچھا کام ہو رہا ہے. جب ہم مطمئن ہیں اپنی انتظامیہ سے تمام یہ اچھا کام ہو رہا ہے. مگر کیا کر لیں پتہ نہیں پڑتا، بندے ان کے ایسے ہیں آ جاتے ہیں. ہم تو اپنی رکھتے ہیں مگر کیا کریں ہمارا پروگرام پسند نہیں ہے. ہمارے یہ جو آپ جو اپنے منشور سنا رہے ہیں یہ ان کو بس کیا کریں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے گا. مگر ہم مطمئن ہیں جو یہ آج کل یہ انتظامیہ یہ کام کر رہی ہے. آپ کی بہت مہربانی، ایسے پروگرام آپ اچھا ہے اور یہ آپ اللہ آپ کو خوش رکھے. تمام بہتری آئی ہے ہمارے شکارپور میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے شکارپور سے اور وہاں کی صورتحال کو جو ہے انہوں نے بیان فرمایا. ہماری بھی حوصلہ افزائی کی کیونکہ ہماری تو ایک ادنا سی کاوش ہوتی ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی آواز کو بلند کیا جائے پازیٹیو مینر کے ساتھ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سے عبداللہ بول رہا ہوں. ایام فاطمیہ کے حوالے سے آپ کا یہ پروگرام دہشت گردوں کے حامی اس میں
جی عبداللہ صاحب کہاں سے؟ لندن سے. ٹھیک ہے سرکار. جی آپ ارشاد فرمائیے. جی بسم اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہے تو ایک بات بھولنی نہیں چاہیے کہ فتح کے معاملے میں سیدہ صلوات اللہ علیہ کو جو فتح حاصل ہوئی کہ وہ لوگ جو کہ حدیث گوئی کے منکران تھے ان سے ان کے گھر میں گھس کر حدیث کہلوائی. اب وہ حدیث کی نوعیت کچھ بھی ہو. اور رہی دہشت گردوں کے حامی تو یہ وہ حامی ہیں جن کی حکومت کا پہلا ہی درجہ جو ہے وہ غلبے پہ قائم ہے اور وہ لوگ جبر اور زبردستی کے حامی ہیں. اور اس میں سیدہ صلوات اللہ علیہ کا نے جس طرح ان کو ایکسپوز کیا اور بیت الحزن جو آپ نے قیام کیا یہ خاموش پروٹیسٹ تھا. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو ان کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرے. ہمارا اندرونی دشمن بڑا ہے بیرونی کے مقابلے میں. ہمیشہ اندرونی دشمن کو پہلے صفایا کرنا چاہیے. جیسے کہ ایک شخص نے بیداری اسلام کہا. بیداری اسلام نہیں ہے, بہت بڑی توہین ہے اسلام کی. یہ بیداری مسلمین ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اصل دشمن کون ہیں. صفین میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. جب بیداری مسلمان پیدا ہوئی تو لوگوں نے ہر دو گروہ کو ایک کر کے ایک جماعت بنا دی. میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. تو یہ ایجنڈا شیطان کا پرانا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ کم سے کم ایسا کر دو کہ ان کے دل میں اس سے لڑنے کا خوف یا ان سے احتیاط کرنے کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے. ہمیں بھی آج وہی کہا جا رہا ہے. ہمیں اس فلٹ کو, اس گندگی کو اپنے ذمہ نہیں لینا چاہیے. بہت جلد ان سے دنیا کہے گی کہ یہ جو تمہاری پہلی خلافت قائم ہوئی غلطے کے اوپر اور یہ جو تمہارے ہونے کے طالبین والے نے لکھا ہے کہ رافضی وہ بدترین منافق ہے کہ اگر وہ ایمان بھی لے آئے تو اس کا ایمان قبول نہ کرے. تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. یہ دیکھیے کہ دشمن آپ کا کون ہے. دشمن گھر میں بیٹھا ہے, دشمن باہر نہیں ہے. بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی. جی السلام علیکم. محمد علی لندن سے ہو رہا ہوں. جی محمد علی صاحب. علی بھائی اور میری بہن کو سے پہلے تو میں ایک سوال میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں رحمت للعالمین کو. اب یہ جو دہشت گردی کی گٹھلی ہے نا, گٹھلی جس کو ہم بولتے ہیں, یہ کپڑوں کی گٹھلی جو ہوتی ہے, اس کو اوپن کر دیں. اوپن ہے, اس کو مخصوص ایک کونے میں نہ لے کے جائیں. اوپن ہے, اوپن ہے, ورلڈ وائز اوپن کریں. اوپن کی بھی ہے, پوری اوپن ہے, کھلی بھی, سب کو پتا ہے. اس میں مختلف لوگ آتے رہتے ہیں, نظر آتے رہتے ہیں. جب ہم دہشت گردی کی طرف نظر دوڑائیں گے تو ہم نے گٹھری اوپن کرنی ہے اور رحمت للعالمین کی نظر پورے جہانوں پہ ہے. تو اب اس کا پھیلاؤ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, کہاں سے ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اس کو ختم کس طرح کرنا ہے, بھئی یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے. میرے ہندو بھائی کا بھی یہی مسئلہ ہے, مسلمان کا بھی یہی مسئلہ ہے, میرے یہودی کا بھی یہی مسئلہ ہے, بدھ, حتیٰ کہ دنیا میں اس وقت جو انسان سانس لے رہی ہے, ان سب کی یہ جو دہشت گردی ہے, ان سب کی جان چھڑانی ہے. بھئی ہم نے یہ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ایک چھوٹا سا پیغام ہے, میں چھوٹا سا پیغام 2 منٹ میں پڑھ کے پھر میں آگے چلوں گا کہ یہ دہشت گرد کون ہے, یہ کس طرح ختم ہو سکتی ہے. یہ ڈیڈی نے ایک پیغام لکھا ہے چھوٹا سا, اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ سکتا ہوں. جی پڑھیے. ہاں, وہ کہتے ہیں, ڈیڈی نے لکھا ہے, یہ دنیا مشترک دنیا ہے, سارے بسنے والوں کی, لکیریں کھینچ کے بانٹا ہے کس نے اس کو ٹکڑوں میں. یہ درجہ بندیاں کیسی, یہ سب پابندیاں کیسی, یہ پہلی دوسری یہ تیسری دنیایں کیسی ہیں. یہ کیوں افلاس کے مارے ہوئے بچے ہیں ایک جانب, یہ کیوں انبار ہے دولت کے دوسری سارے دوسری جانب. یہ کیوں افلاس کے مارے ہوئے بچے ہیں ایک جانب, یہ کیوں انبار ہے دولت کے سارے دوسری جانب. بموں کے یہ دھماکے اور ہر سو بے کفن لاشیں, یہ آندھی نفرتوں کی کون لایا ہے ذرا سوچو. علی بھائی اور میری بہن, یہ آندھی نفرتوں کی کون لایا ہے ذرا سوچو. لہو کا رنگ ہے جب ایک تو پھر گورے کالے بھورے پیلے رنگ کیوں انسان کی پہچان بنتے ہیں. یہ سارے رنگ تو بس
جلد کی گہرائی تک تو ہیں، پھر اس کے بعد سب جسموں میں دل کی ایک دنیا ہے جہاں پر سب برابر ہے، جہاں جذبات سانجے ہیں، جہاں احساس سانجے ہیں، جہاں محبت ایسا جذبہ ہے جو سب جذبوں سے اعلیٰ ہے۔ محبت کو شعار اپنا بنا لیں ہم اگر سارے، یہ دنیا ایک ہو جائے، خدا دھرتی پہ آ جائے، دیواریں نفرتوں کی مندمل ہو جائیں دھرتی سے، فضائیں پاک ہو جائے، فرشتے گر پڑے سجدے میں پھر انسان کے آگے۔ یہ دنیا مشترک دنیا ہے سارے بسنے والوں کی، یہ آندھی نفرتوں کی کون لایا ہے؟ ذرا سوچو علی بھائی، آپ سوچو، میری بہن آپ بھی سوچو، اے دنیا والوں جہاں جہاں ہدایت ٹی وی کی آواز جاری ہے، ذرا سوچو یہ اسلحہ کون بنا رہا ہے؟ یہ بموں کی فیکٹری کون بنا رہا ہے؟ یہ ڈرگ کا جو مسئلہ ہے، یہ دنیا میں ہمارے برطانیہ میں یہ کہتے ہیں کیش ان ہینڈ $8 بلین ڈرگ مافیا لے جاتا ہے، اور یہ اپنا بھوک سے آپ دیکھو دنیا مر رہی ہے، ریپ ہو رہے، یہ دہشت گردی ایک نظام ہے جو اور میں کہتا ہوں کہ اس کا سرپرست UN ہے، جس نے آج تک کوشش ہی نہیں کی کہ اس دنیا سے دہشت گردی کو علی بھائی ختم کیا جائے۔ اگر وہ چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے، کیوں کہ وہ کیپٹلزم کو رن کرنا چاہتے ہیں، اور کیپٹلزم کی ڈیمانڈ ہے دہشت گردی، ڈرگ، مافیا، بھوک، افلاس، یہ پھیلاؤ اور حکومت کرو۔ ان کو پکڑنا پڑے گا، پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہ دہشت گرد ہے۔ پاکستان کی دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے، بھارت کا نہیں ہے، کسی عراق کا، ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے بھائی۔ ہدایت ٹی وی پہ انسانیت کو اکٹھا کرنا پڑے گا آپ کو علی بھائی۔ یہ رحمت للعالمین کا آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کسی وہ چھوٹی جی کمیونٹی کو اپنا پاکستان کی کچھ کروڑ آبادی کو ہم ریپرزینٹ نہیں کر رہے بھائی۔ ہم کو اس سرحد سے باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں سرحدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے انسانیت کی بات کرنی ہے۔ تو آؤ ہدایت ٹی وی پہ مل کے پھر آواز بلند کریں، لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے سوا ہمارے پاس علی بھائی کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کے ٹی وی پہ بھی لاسٹ پروگرام ہوئے تھے، وہ یہی تھا کہ آج آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ووٹ کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہم انہی جھگڑوں میں پڑے رہیں گے، تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ تو علی بھائی اس کے سوا میں اور کیا کہتا ہوں، ابھی آپ کا کیا پروگرام میں نے سنا نہیں، کیونکہ میں کسی فیونل آیا تھا، فیونل سے آتے ہی یقین جانیے کہ میں نے فون کال کی ہے۔ تو اپنا اس سے پہلے کہ میں کوئی اور کمنٹ کروں کہ میرے کالرز نے پریویس نے کیا کہا، انہوں نے بھی اچھی بات ہی کہی ہوگی، کیونکہ وہ بھی نفرت کرتے ہیں اس دہشت گردی سے، تو لہٰذا آپ کا رپیٹ پروگرام میں دیکھوں گا۔ تو پھر یہی بات ہے، میں بلالی ہوں اذاں دوں گا ہمیشہ حق کی، تپتی ریتوں پہ چاہے مجھے لٹایا جائے، حکم جاری ہوا ہے دربار یزیدی سے، جو حسینی ہے اسے قتل کرایا جائے، میرے شیروں کا فقط ایک ہی مقصد ہے شکیب، نیند میں ہے جو لوگ ان کو جگایا جائے، نیند میں ہے انسانیت اس کو جگایا جائے۔ علی بھائی میری بہن جگاؤ، ان کو جھنجھوڑو، ان کو گرے بانوں سے پکڑ کے اٹھاؤ کہ اٹھو، ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے، تم سوئے ہوئے ہو۔ تھینک یو ویری مچ میری بات کرنے کے لیے۔ بہت جزاک اللہ، بہت اچھی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور میں یہی چاہوں گا کہ جو تصویریں ہم نے دکھائی ہیں وہ ذرا ایک مرتبہ اور دکھا دی جائیں، تاکہ جو لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، جنہوں نے شروع سے ہمارا پروگرام نہیں دیکھا ہے، وہ دیکھ لیں کہ ہم نے جو تصاویر دکھائی ہیں وہ اس کے وہ کیا سارا جو ہے سلسلہ ہے، تاکہ ان کو بھی وہ بھی ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ دوبارہ اس میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں۔ تو سر یہی بات ہو رہی ہے کہ کس معاملہ ہم نے جو ہمارا کام ہے، ہمارا کام فقط دیکھیں ایک آدمی بم باندھ کے آ رہا ہے، جی ہاں، انہوں نے جو اسوا اپنے لیے منتخب کیا ہے، دہشت گردی کو کیا ہے، دہشت گردوں کو کیا، وہ اس کے حامی، ہم نے اس کے جواب میں علم سے، فضل سے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ میں غلام قمر جعفری بات کر رہا ہوں، پاکستان بہاولپور سے۔ غلام قمر جعفری صاحب فرمائیے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی وہ آپ کا ٹاپک ہے نا سر، دہشت گردوں کے حملے اور ہم، جی دہشت گردوں کے حامی، دہشت گردوں کے حملے جناب۔ جی جی، میں سر
آپ کو دہشت گردی کو اپنی آپ ہی ٹھیک ہے اپنا بالکل قریب سے دیکھا ہوا واقعہ بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے 21 رمضان شہادت سرکار حضرت علی علیہ السلام لاہور کربلا گام شاہ میں دھماکے ہوئے. تو جب میں روزگار کے سلسلے میں لاہور تھا, میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے, تو اتنا قریب سے وہ حملہ ہم نے دیکھا کہ جس میں میرے والد صاحب کی شہادت ہو گئی. میں اور میرے ایک دو کزن تھے, وہ ہم زخمی حالت میں بچ گئے. تو دہشت گردی کے حامی جو ہے, دہشت گردی کے جو حامی ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. میں خود ایک کلوز طریقے سے اس چیز کا شکار ہوں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, اس سے پہلے جو بھائی کال کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو 6 کروڑ عزاداران مظلوم کربلا ہیں, ان کو بم دھماکوں سے, ان کی عزاداری میں, ان کے جلوسوں میں ان کو مار دیا جائے گا. تو یہ ان کی بھول ہے. کیوں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جناب امام حسین علیہ السلام یا عزاداری, مولا نے اگر نوکے سے ناپے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا ہے کہ رہتی دنیا تک میں تمہارا ذکر ہوگا. میرے بھائیوں, ہم سے لڑنے کی بجائے پہلے اللہ سے لڑو. ہم جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی دعا ہے, ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ آپ کی بھول ہے. آپ ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں, آپ 96 شریف برادران کا دور دیکھ لیں, ہم نے تو ہر دور میں لاشیں اٹھائی ہیں. تو ہمیں کوئی فرق پڑا عزاداری کے جلوسوں میں, مجلسوں میں؟ گو کہ شہید محسن نقوی کہا کرتے تھے کہ مولا آپ کتنے مظلوم ہیں کہ اب بھی آپ کے عزاداری یا مجلس کے لیے ہمیں اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے. گو کہ ہمیں محدود کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ یہ ہمیں ختم کر سکیں. اس سے پہلے کہ یہ لوگ جتنا کر لیں, لیکن ہم کچھ نہیں مٹنے والے, کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. ہمارا جذبہ بڑا ہے, ہمارا جذبہ بڑا ہے. ہم ولایت علی رکھتے ہیں, ہمارے میں اجتماعیت ہے. ہم عزاداران شہید کربلا ہم ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں. ایک مجلس کے حملے کرتے ہیں تو 10 مجلسیں اور ہو جاتی ہیں. تو یہ ان کی بھول ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فیصلہ تو سرکار قائم نے آ کے کرنا ہے, سرکار قائم نے آ کے کرنا ہے. دوسری, میں اپنے ہی مومنین ولا کے چینل سے موسوی بھائی آپ کے توسط سے جتنے بھی مومنین عزادار سن رہے ہیں, میں قریب سے دہشت گردی کا شکار ہوا ہوں, اور اس دہشت گردی کے شکار میں مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. تو خدا را میری اگر مدد کر دے تو جی آپ شامل ہوئے پاکستان سے, بھاولپور سے. جی آپ بھاولپور سے شامل ہوئے, اور ہماری طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے, پورے ٹی وی کی طرف سے, یہاں کے تمام شیعوں کی طرف سے تعزیت پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی میرے خیال سے کال کٹ گئی. جی اچھا, کچھ اس میں پرابلم ہے شاید. یہ جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ دوسرا نمبر جو ہے وہ لگا دیا جائے, کیونکہ اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے کالز میں. تو جو ساری بات یہ ہو رہی ہے کہ سسٹم کا جو معاملہ, ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں کچھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرے خیال سے یہ پتہ نہیں, یہ ریزیوم دے رہا ہے کچھ. خیر, ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ یہ ساری جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہو, دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اور وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. ابھی آپ نے دیکھا مختلف لوگ آئے, مختلف حساب سے ساری بات ہوئی ہے کہ وہ اس سے محفوظ کسی بھی طرح کا کوئی اپنے کو کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا. اور یہ پودا لگایا ہوا ضیاء الحق کا ہے, وہ بیرونی جنگ کو لے کے جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ نافذ کی گئی. سارا معاملہ یہ ہے کیونکہ دہشت گردی میں آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی بھی مذہب, کوئی بھی قوم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ابھی پچھلے ہی 3-4 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری دوسرے
لوگوں کی بھی جو جو عبادت گاہیں تھیں ان میں بھی لوگ بمباری ہوئی ہے. تو مطلب کوئی بھی مذہب وہاں پر محفوظ نہیں ہے. اور دہشت گردی کو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی انسان اچھا سمجھتا ہے, اور کوئی بھی انسان, کیونکہ دہشت گردی سے نقصان ہی ہوتا ہے. عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو کسی کو سب کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے. فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات کا فائدہ دیکھتے ہیں, جو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو بیوہ کر دیں گے تو ہمیں اتنے ڈالر ملیں گے. جس طرح کہ ہمارے اسی پروگرام میں کچھ مہینوں پہلے دکھایا گیا تھا کہ امریکہ کہ کچھ پہلے دکھایا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو لوگ $400 دے کر یا $500 دے کر ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں اور سوسائڈ بامبر بناتے ہیں اور ان کو بھیجتے ہیں. صرف $400 اور $500 کی وجہ سے وہ لوگ کسی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں, ایک قوم کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لندن سے محمد شکوب بول رہا ہوں. جناب آپ کو بے نظیر صاحب کو میں تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور علی مدوی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ شیطانوں کا مقابلہ کرنا تو ہمارے لیے فرض بن گیا, کیونکہ جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں یہ سب شیطانوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے کہ ہم لوگ ثابت قدم رہے اور شیطانوں کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی زندگی کو ختم کر دے. بات یہ ہے کہ دنیا امتحان کا ہے اور شیطانوں کے ساتھ لڑنا مومنوں کی جاب ہے. یہ شیطان کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, روز قیامت تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ہم لوگوں کو اس کی تیاری کے لیے, اس کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہر وقت سانپ کو پہلے مارو, بعد میں نماز پڑھو, کیونکہ یہ سانپ کی طرح لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں یہ مصروف ہے اور اندر سانپ کی طرح گھس کر لوگوں کو مارتا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبیوں کا فلسفہ استعمال کرو. اللہ تعالیٰ کے نبی شیطانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور ان کو نیست و نابود کرنا ہے, کیونکہ شیطان جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے. انسان کا روز عمل سے چلنا, روز قیامت تک اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو اور کرتے رہو. یہ میرا میسج ہے. اور شیطان کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور کبھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. یہ دوگلا پن ہے, دو فیس آدمی کا یہ شکل میں رہتا ہے, اور جو اچھے آدمیوں کے ساتھ اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اچھا نہیں ہے. اصل میں یہ دشمن ہمارا اور اس کا مقابلہ کرتے رہا. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں. اللہ جناب. محمد یعقوب صاحب شامل ہوئے. سابق گفتگو فرمائی بہت خوبصورت. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ میں نیو یارک سے انیس حیدر بات کر رہا ہوں. انیس حیدر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت ہی خوبصورت آج کا آپ کا یہ ٹاپک رکھا ہے آپ نے. مولا کائنات کا ایک بہت اچھا کال مجھے ابھی یاد آ رہا ہے, بلکہ وہ فرماتے تھے میں نے ہر دشمن کو شکست دے دی ہے سوائے دو کے, ایک جہالت اور دوسری مفلسی. اور ہمارے ملک میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہالت بھی بہت زیادہ ہے اور مفلسی بھی میں بھی سب سے آگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ امیر ہیں وہ امیر ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں, جو غریب ہیں وہ غریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اب جو جاہل بھی ہیں اور غریب بھی ہیں تو وہ کیا کریں, کس طرح سے اپنا پیٹ پالیں. تو اس کے لیے وہ دوسرے حربے استعمال کرتے ہیں, جس طرح سے دہشت گردی اور ایک دوسرے کو لوٹنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا. تو اس کی مین وجہ یہ ہے, جب تک جہالت ختم نہیں ہوگی جب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کیسے ختم ہو سکتا ہے. اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ابھی جو ایک کالر آئے تھے انہوں نے بہت خوبصورت بات, اور انہوں نے بتایا کہ ہم تو دعائے زہرا ہے صلوات اللہ علیہ ہیں, تو ہمیں تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اب یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے یا ہم ان کو
اس طرح کر دیں گے بالکل یہ نام لینا بھول جائیں گے تو یہ ان کی سراسر بھول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو صرف شیعوں پر کتنے مظالم اٹھائے گئے ہیں. شیعوں پہ یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گیا ہے اس کے بعد بھی ابھی تک شیعوں کو دیواروں پہ چنوا دیا گیا. ان کے خون کے غارے کا خود وہ بنا کے اس پہ دیواروں میں چنوا دیا ان کو. تو کتنا ظلم کیا گیا ہے. اس کے باوجود آج شیعہ اسی طرح سے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. شیعوں کے خون کے گارے کی بات کی تو بغداد میں سادات کے خون سے گارے بنا کے دیواریں جو ہے وہ بنائی گئیں اور زندہ دیواروں میں چنوایا گیا. اور آج بھی شیعہ پوری دنیا کے ہر کونے میں الحمدللہ موجود ہیں اور کوئی دہشت گردی میں آپ کو شامل نہیں ملے گا. کوئی ایک سوسائڈ بمبر دکھا دیں, بے شک ایک بمبار دکھا دیں سوسائڈ, کوئی آدمی دکھا دیں جو کہ کوئی مدرسہ دکھا دیں جہاں سے جو ہے وہ دہشت گردی میں کی ٹریننگ دی جا رہی ہو. بلکہ ابھی ایک تصویر نیٹ پر چل رہی ہے, وہ بھی میں دکھاؤں گا اگلے پروگرام میں. اندرون موچی گیٹ کی ہے جس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ جی حفظ ناظرہ کی تعلیم حاصل کریں اور عسکری تعلیم حاصل کریں. مطلب یہ مدرسہ کون سی جگہ ہے عسکری تعلیم دینے کی؟ کھلے عام بینر لگایا ہوا انہوں نے اور جو ہے وہ اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ عسکری تعلیم کے جو محافظ ہیں وہ حکومت میں خود بیٹھے ہوئے. تو بالکل اب پروگرام میں چند منٹ رہ گئے تو میں چاہوں گا کہ کچھ میسیج دینا چاہیں اس حوالے سے آپ, تو پھر میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. شکریہ مسلم بھائی. جی ناظرین, آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری ادنا سی کوشش آپ کو پسند آئی ہو, یہی اللہ سے دعا ہے. اور یہی ہم کہنا چاہیں گے کہ دہشت گردیوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا, نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. ان کو انسان کہنے کے لائق بھی نہیں ہیں یہ لوگ, کیونکہ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں نقصان ہی کر رہے ہیں صرف اپنے ایک چھوٹے سے پیسے کمانے کے لیے یا چھوٹے سے اپنا نام کمانے کے لیے. اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت, ان کے لیے اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ پروردگار عالم ایسا کوئی معجزہ دکھائے کہ جس کی وجہ سے جو پاکستان کی نوجوان پیڑھی ہے وہ پولیٹکس میں آئیں اور آ کر اپنے ملک کا نظام سنبھالیں اور اس کو ایک صحیح راہ پر لے کر جائیں, جو کہ اس پاکستان کے بنانے والے بزرگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان ایک ایسا معیاری ملک ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ فخر کریں. یہی دعا ہے. اور آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے ناظرین کہ اللہ کے پاک پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اور جہاں پر بھی جو بھی مومن مومنات اور مسلمہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اللہ میاں ان کی حفاظت فرمائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ہفتے اقبا شرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے بے نظیر حسین پروگرام ویکنڈ ود ہدایت میں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت بات کی سسٹر آپ نے, اور اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس کا مقصد وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس معاملات سے سارے اویئر کرنا, اس میں اویئرنیس دینا. ہم اس پہ پوری ریسرچ کرتے ہیں, چیزیں لے کر آتے ہیں کہ آخر یہ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی. کیونکہ جیسا کہ سسٹر نے کہا کہ ایک امن کا گہوارہ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ دو قومی نظریے کے حساب سے مسلمانوں کی عبادت کرنے کے لیے ایک علیحدہ جگہ لی گئی تھی جس کے اندر اور دوسرے نان مسلمز بھی بالکل ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے کہ آپ بھی امن سے رہیں اور دوسری اقلیتیں جو نان مسلمز ہیں وہ بھی آپ کے ملک میں امن سے رہیں. مگر یہاں پر ہر مدرسہ, ہر مسجد, ہر چرچ, ہر گردوارہ, ہر مندر, ہر اسکول, ہر مذہبی شخصیت اور غیر مذہبی شخصیت ایک پولیس موبائل اور ایک پولیس کانسٹیبل کی درخواست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایسی جگہ پر ہر انسان کے پیچھے ایک پولیس والا کہاں سے لگایا جائے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا. تو اس میں ہمارا پروگرام اسی لیے ہوتا ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں سب اس سے متاثر ہیں, تو سب کی ذمہ داری
بنتی ہے کہ وہ آئیں اور ضرب عصب کا جو ہے وہ ساتھ دیں، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملا کے، جبھی آپ کو جو ہے وہ اس دہشت گردی سے نجات مل سکے گی اور پاکستان جس مقصد سے بنا تھا وہ اس مقصد کی طرف گامزن ہو سکے گا۔ تو ناظرین، ہم اس پروگرام کو اب چونکہ ہمارے پاس اب مزید وقت نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کے اوپر مزید گفتگو کریں، تو ملیں گے ایک اگلے پروگرام میں مختلف نئی اور چیزوں کے ساتھ۔ تو جب تک بے نظیر حسین کو اور علی موسوی کو مینچسٹر اسٹوڈیو ہدایت ٹیلی ویژن سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔